الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل اقبال شناسی کی 741ویں نشست میں آپ سب لوگوں کا دلی خیر مقدم ہے. ابھی آپ نے محمد شاہ نظر صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرمائی. یہ مجلس کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں آج بتاریخ 8 جنوری مطابق 5 ربیع الاول 1435 ہجری اور 2000 ہجری 2014 عیسوی منعقد ہو رہی ہے. آج کے مقرر صاحب علی جناب ضیاء الدین نیئر صاحب کارگزار صدر اقبال اکیڈمی اور ماہر اقبالیات اور اقبالیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کا خود کا تجویز کردہ عنوان اقبال کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی ہے. تو آپ ملاحظہ فرمائیے اور ان کی تقریر سے مستفید ہوئیے. ایک دو نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری خاموشی گفت یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے اٹھائے کچھ ورق لالے
کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، چمن میں ہر نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں نہیں منت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، جناب ضیاء صاحب، نانا سنگھ نشتر صاحب، معین الدین حسنی صاحب، رؤوف صاحب، افتخار صاحب، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کے کافی عرصے اور وقفے کے بعد جو ہے میں اس محفل میں حاضر ہو سکا۔ ابھی بھی شبیر صاحب کے بہت ہی اصرار پر، ایک تو یہ بھی ہے کہ میں مروتاً یا انکساراً نہیں اپنے آپ کو اس قابل اور اہل نہیں سمجھتا کہ جو ہے میں اس پہ لب کشائی کرتا رہوں، اور دوسری یہ ہے کہ تھوڑی بہت مصروفیت کو بھی اس میں دخل ہوتا ہے۔ الحمدللہ 741ویں نشست چل رہی ہے، اور اقبال کے تعلق سے بہت کچھ آپ لوگ سنتے رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے سنتے رہے ہیں۔ اگر سورہ یوسف کے واقعے کو اللہ میاں اگر برداشت بیان کرتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی پدرے بود پسرے داشت گمشد بازیافت، 4 الفاظ میں جو ہے پورا قصہ ختم ہو سکتا تھا، ورنہ پوری صورت ایک سورہ یوسف کو جو ہے پیش کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بیٹا کھو گیا، اس کے بعد تلاش کے بعد واپس مل گیا، قصہ اتنا ہی۔ لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بعد سورہ یوسف ایک عجیب صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بار بار آپ کو قرآن شریف میں ملیں گے، مگر یوسف کا واقعہ سوائے یوسف کے الگ کہیں نہیں بیان کرے اللہ میاں، ایک صورت میں ہی بیان کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ، اگر اللہ میاں پوچھے تھے اجی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو عصا ہے بول کے خاموش بیٹھ جانا تھا، نہیں محبوب سے بات کرنے کا شوق، تو کتنی مکالمہ، کتنی گفتگو، کلیم کا لقب مل گیا ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ پہلے پریسس رائٹنگ لکھتے تھے، ہمارے معین الدین حسن صاحب کے زمانے میں تھا وہ، اب آج کل کہاں ہے، آبجیکٹو ٹائپ کوسچن ہے آج کل سب۔ تو پریسس رائٹنگ ہوتا تھا، اختصار سے کام لینا، یا جو ہے ایک سنٹنس کو جو ہے پھیلا کے لکھنا،
اس میں اس کی قابلیت کا انکشاف ہوتا تھا. تو مختصر کیا جائے تو لب لباب صرف اتنا ہوتا تھا کہ عصا ہے لیکن یار سے ہم کلامی بات کو بتنگڑ بنا دیتی ہے. بار بار ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا. تو اسی طرح اقبال کے بارے میں اگر ہم گفتگو کرنا چاہے تو بس کسی کو صرف خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے وہ ایک شعر یاد آتا ہے اقبال کے ساتھی، اور کسی کو کچھ پسند آتا ہے، لیکن جو اس کی گہرائی میں جانا چاہے گا اس کو خند مکرر کی طرح بار بار اس کو سننا چاہے گا، پڑھنا چاہے گا. رؤوف صاحب کے لحن میں بھی پسند آئے گا، سادے لفظ میں بھی پسند آئے گا جی، اور کسی کو صرف پڑھتے رہنے سے مزہ آئے گا. تو ایک تو ہوتی ہے اختصار سے کام لینے کی چیز، اور ایک ہوتی ہے تفصیل میں جانے کی چیز. ویسے شاعر جو ہے سماج کا ایک ایسا دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے، حساس دل ہوتا ہے، حالات کا ذکر اور فکر کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے. اور انہی شاعروں کے اندر ایسے بھی شاعر ہوتے ہیں جو صرف گل و بلبل کی باتیں کرتے ہیں. تو علامہ اقبال ایسے شاعروں میں اپنا شمار کرانا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ غزل پہ کہہ رہے ہیں یا قصیدہ گوئی کر رہے ہیں. اقبال نے اس سے پرہیز کیا، بلکہ ایسے شاعروں میں اپنا شمار کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہی نہیں. اقبال کی شاعری دراصل انسانیت نوازی اور آدم گری ہے. آدم گری انسان بنانا، انسان کو انسان بنانا. ایک تو پیدا ہو گئے، ہم بھی ہو گئے، روز بھی ہوتے رہتے، روز مرتے رہتے، کتوں کو نہ کوئی پوچھتا. لیکن اسی میں سے کچھ سی پی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو گوہر بنتے ہیں اور ان کی سماج کے اندر عزت ہوتی ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی محسنوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جو غزل خواں نہیں تھے، قصیدہ گو نہیں تھے، بلکہ شاعر انسانیت تھے. آدم گری ان کا پیشہ تھا، انسان بنانا چاہتے تھے. اقبال، یہ دلچسپ میں عنوان جو ہے پسند آیا میرے کو ایک لحاظ سے کہ اس میں بہت آزادی بھی ملتی، کدھر سے بھی بولتے رہو، اقبال پہ چلتے رہتا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ظہیر الدین الجامعی ایک پروفیسر تھے عثمان یونیورسٹی میں، اور وہ اقبالیات کے ماہر تھے. غالباً آپ لوگوں نے ان سے پڑھا بھی ہوگا، سنا کہ وہ آنکھ بند کر کے شیروانی کے جیبوں میں انگلی رکھ کے تقریر کرتے تھے، آنکھ بند رہتی تھی. ہمارے مسترمجہ صاحب کی بھی آنکھ اکثر بند رہتے. تو وہ ایک کانسنٹریٹ کرنے کا ایک آدمی کو وہ پڑھتا ہے تو اس طرح سے. تو ظہیر الدین الجامعی صاحب نے ایک کتاب لکھی، جیسا کہ عثمانی اس زمانے میں اقبال پہ بہت لکھے، خلیفہ عبدالحکیم لکھے، ڈاکٹر میر ولی الدین لکھے، پروفیسر صلاح الدین صاحب لکھے، یوسف حسین خان صاحب لکھے، پروفیسر عزیز احمد لکھے، اور ظہیر الدین الجامعی نے ایک کتاب لکھی، اقبال کی کہانی، کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی. تو میں نے وہاں سے اس عنوان کو اٹھایا. اور اس کتاب میں مختصر سی کتاب ہے 70-72 صفحات کی، اور ان کے ایک صاحبزادے امریکہ میں رہتے ہیں، ان کی ایما پر اقبال اکیڈمی نے ابھی 1 سال پہلے اس کتاب کو دوبارہ شائع کروایا، کیونکہ وہ نایاب ہو گئی تھی. لیکن اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اردو 100 سال پرانی ہے. ایسی
جامعیت اس کے اندر ہے، ایسی فارسی ہے، عربیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کا عام طالب علم اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر اس کتاب میں انہوں نے حضرت مولانا روم کے زمانے سے واقعات کا جو ہے عکس کیا کہ اس وقت کا کیا ماحول تھا مولانا روم کے زمانے میں، اور مولانا روم کے زمانے کے حالات کا موازنہ علامہ اقبال کے زمانے سے انہوں نے کیا، اور ظہیر الدین الجامعی صاحب کے خیال میں، اور بلا شبہ اقبال کا بھی یہ خیال رہا کہ ملت کو جو زوال آیا اس کی ذمہ داری زیادہ تر ہمارے علماء پر عائد ہے، ہمارے علماء پر اور دین کے رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو کا ایک دوسرا عنوان ہو سکتا ہے، بس وہ یہی ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رہ گئے پائے میں فقط مستی کردار۔ بس آج کی گفتگو اسی 4 مصروں کے درمیان گھومتی رہے گی۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال۔ آج اقبال کو بہت سب لوگ پڑھتے ہیں، صوفیہ بھی کوٹ کرتے ہیں، علماء بھی کوٹ کرتے ہیں، اور مولانا روم کو بھی سب کرتے تھے، مگر اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کیلے کا چھلکے پہ بہت زور دیتے ہیں، اندر جو مغز پایا جاتا ہے اس کے بارے میں توجہ کم جاتی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ چھلکا نہیں ہے، مغز ہے ڈیکوریٹو پرپس کے لیے ہے، لیکن صوفی کیا کرتا ہے، اپنے خرقہ پوشی میں، اپنے لباس میں جی، اور پھر قوالی میں مست رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اشعار میں جذب، عالم جذب ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے۔ اب بھی آج کی قوالی کے محفلوں میں جائیے آپ، اشعار واہ واہ کہیں گے، سب سبحان اللہ کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کتنا اثر اپنے قلب پر، اپنی باطن پر ہو رہا ہے۔ اٹ از ناٹ ٹو بی کوٹیڈ کہ یہ لطیفے کے طور پہ بولے، ہر محفل میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ قوالی میں کیا ہوتا صاحب، تو بولے ڈھولک جو رہتی نا، لعنت 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 بول کے آواز آتی رہتی اس سے، اور قوال صاحب جو کرتے رہے کن پر کن پر کن پر، ہارمونیم جو بجاتے رہتے ان بولتے کن پر کن پر کن پر، تو قوال صاحب ہاتھ سے بولتے ان پر ان پر ان پر، جتنے سامعین ہیں۔ اگر میں قوالی کروں تو عزیزان گرامی، بے روح اور ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سے انقلاب کیا آئے گا یہ بتائیے آپ۔ اسلام کی تعلیمات میں کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قرن اول میں، تو یہ مولانا روم کے زمانے میں، ابھی آپ 1-2 سال پہلے ورلنگ درویش آئے تھے، ورلنگ درویش، ترکی ہمارے بھائی ہیں یہاں پر، تو ترکی بھائی کیا کرے، وہ لوگوں کو لے کر لا کے گولکنڈے میں، وہ تارامتی بارامتی حال ہے نا، وہاں پر بہت بڑا پروگرام کرے، ہم بھی شوق سے گئے دیکھنے کے لیے، تو عالم مستی میں ایسے گھومتے انہوں کہ بالکل 45 منٹ 1 گھنٹہ ہوش میں نہیں رہتے۔
کیفیت اب کیا ہوتی نہیں معلوم. ہمارے دوستوں میں بچپن میں کیا کرتے تھے, قوالی میں کوئی جوش آ رہا ہو رہے تو پنچو باغی بھی وہ کرتے چھوڑتے تھے, ارے کتنا سچی ہے کہ کتنا غلط ہے. تو یہ میں ایک عام انداز کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم فکر اقبال سے استفادہ چاہتے ہیں, اور اقبال نے یہ بتایا کہ ہمارے اہل علم, علماء اور صوفیہ, ان لوگوں نے مذہب کو کیا سے کیا بنا دیا. اسی طرح امام ہمارے غزالی کے زمانے میں ہوا یہ کہ علامہ اقبال بھوپال میں سراس مسعود کے گھر پہ ٹھہرتے تھے اکثر, تو مقیم تھے. ظہیر الدین الجامی صاحب, یہ مصنف ہمارے حیدرآباد والے, انہوں بھی بھوپال گئے, وہاں علامہ اقبال کے دیدار ملاقات, بہت خوش ہو گئے. ایک رات شب معراج تھی تو سراج مسعود مہمان خصوصی تھے. ڈاکٹر اقبال کو بھی بلایا گیا تھا لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو ظہیر الدین الجامی سراج مسعود کے ساتھ مسجد کو گئے بھوپال میں. تو ایک صاحب معراج سے تقریر کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اشعار کو کوٹ کیے, لیکن وہ اس کی گہرائی میں گئے بغیر شعر اپنی تقریر کو اچھا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے شعر کو پڑھا, اور شعر پڑھنے کے بعد ان کو بعد میں سراج مسعود نے ٹوکا کہ آپ یہ غلط کوٹ کر رہے تھے, ایسا اقبال کا منشا نہیں تھا, یہ نہیں تھا. ارے آپ کو کیا معلوم. تو سراج مسعود گھر واپس ہوئے, پھر علامہ اقبال سے آ کے رودات سنائے, آپ کے شعر کی یہ درگت ہو رہی تھی. تو اقبال بھی لطف اندوز ہوئے. پھر انہوں نے, اقبال نے ایک واقعہ جو ہے مولانا روم کے زمانے کا کیا. مسجد میں ایسی ہی ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے, امام غزالی ایسا کہتا ہے بولے, جبکہ امام غزالی اس سامعین میں ایک آخری جگہ پر انہوں بیٹھے ہوئے تھے, نماز میں شریک تھے, جمعہ کی نماز میں. تو پورا ختم ہونے کے بعد اب یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, حقیقی عالم جو ہوتے ہیں بہت ہی انکساری سے جا کے مقرر صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے غلط کوٹ کیا ہے, یہ اس کانٹیکس میں نہیں ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ غزالی بولے تو بہت اونچے پورے ایسی چیزیں, تمہارا نام غزالی تمہارے باپ رکھ دیا تو تم وہی غزالی ہے کیا, یعنی اوریجنل غزالی کو دھتکار دیا انہوں. یعنی ہم کوٹ کرتے کرتے اگر اقبال کے اشعار کو کوٹ بھی کریں اور اقبال تو اس کا مفہوم یہ ہے جناب آپ غلط سمجھ رہے ہیں, تو بولیں گے آپ کو کیا معلوم, اقبال سے زیادہ میں سمجھتا ہوں. تو یہ عام طور پہ ہم سماج کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کو کوٹ ہر مسجد میں, ہر تقریر میں, ہر مقرر اپنی اسپیچ کو مؤثر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کا بہت زیادہ استعمال تو دکن میں ایک تو بہادر یار جنگ کرتے تھے, دوسرے سید خلیل اللہ حسنی صاحب کرتے تھے, جس کو عوام میں مقبول بنایا انہوں نے شاعر کو. اور یہ دیگر جو علماء پروفیسرز وغیرہ ہیں وہ خواص میں جو ہے کرتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افکار میں جو ہے سرمست شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق, افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار, یعنی تھپک تھپک کر سلانے والی جو بات, اور قوالی کے اندر ہو یا اس کے اندر ہو اپنا عشق کی کیفیت ہے, لیکن انقلاب لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے, یا قرآن کا جو منشا ہے اس کی طرف توجہ ہمارے نہ رومی کے زمانے میں تھی, نہ اقبال کے زمانے میں تھی, نہ آج کے زمانے میں. بلا شبہ کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. آپ جائزہ لیجئے کہ قرآن کا پیام آخر ہے کیا. اقبال 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 کرتے ہیں, یزدانی صاحب کیا ہوا نہیں معلوم, 741 نشستیں کر رہے ہیں. ارے کیوں اقبال کو مسجد میں کیوں لے جا کے بند کر رہے ہیں, ایسی بھی باتیں آپ پر ہوئی. تو دراصل علامہ اقبال کو, جیسا میں نے کہا, شاعر سماج کا, زندہ سماج کا ترجمان ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ شاعر انسانیت ہے,
اور شاعر انسانیت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایسا پیام ہے کہ اگر میرے کلام میں بے جوہر ہے، اس میں کوئی پیام نہیں ہے، اور قرآن سے ہٹ کر وہ پیام ہے، تو خدا تعالیٰ مجھے آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے سے محروم کر دے۔ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہے، اس میں کوئی جوہر نہیں ہے، گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحر فم غیر قرآن مزمر است، اگر بحر فم، میرے منہ میں، بحر کہتے ہیں سمندر، فم کہتے ہیں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے منہ کو، اگر میرے منہ سے جو آمد ہو رہی ہے ور بحر فم غیر قرآن مزمر است، اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی بات ہے، روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا، روز محشر اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دے؟ رسوا کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اقبال جو عاشق رسول ہے، سراپا عاشق رسول ہے، جس کے رسول کے نام کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جو ہے جاری ہوتی تھی، تو وہ اپنے آپ کے پورے تاوے کے ساتھ، اس لیے ہم اقبال کو مسجد میں سن رہے ہیں، ایک ایسی جگہ پر سن رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایسے اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہی، قرآن سے ہٹ کر کوئی بات میں نے نہیں کی، اور شرمسار ہے وہ۔ اقبال جیسا عاشق رسول ہی یہ کہہ سکتا تھا، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود۔ ہمارے دوستوں میں کسی نے اپنے مرشد سے پوچھا، حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں خواب میں سرکار کو دیکھ سکوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرشد بولے، بڑے حوصلے معلوم ہوتے میاں تمہارے، ہاں اتنا خواب میں دیکھنے کا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو اس بات کو بھی خواب نہیں سمجھتے کہ ہم گنبد خضرا کو ہی دیکھ سکیں، تمہارا تو اتنا بڑا تم سوچ رہے۔ گر دلم چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، جب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، درود کا تحفہ بھیجتا ہوں، چون بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، شرم سے، شرابہ شرم سے پورا وجود میرا پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جب میں درود بھیجتا ہوں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، کیوں؟ عشق تانا دیتا ہے، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، تو بڑے دعوے کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے، تو دوسروں کا محکوم ہے، تو از خجالت آپ می گردد وجود، کیا ہے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تیرا جو سینہ ہے از بتا، بتوں سے، اتنا بتے تیرے سینے کے اندر ہیں کہ ایک جو ہے ٹیمپل بن گیا ہے، دیر بن گیا ہے، تو پھر درود بھیج رہا، کیا کہاں ہے وہ درود؟ صرف زبان سے ہو رہا ہے، ظاہری ہو رہا ہے۔ دانداری از محمد رنگ بو، جب تک تو اپنے اندر وہ محمدی اخلاق کا پرتو پیدا نہ کرے اپنے اندر، دانداری از محمد رنگ بو، درود تو از میالا، تیرا درود کیا ہو جائے گا؟ تو اس کو میلا کر رہا ہے، گردآلود کر دے رہا ہے۔ تو ایسا عاشق رسول اقبال، اتنا فہم رکھنے والا، اتنی گہرائی سے سوچنے والا، وہ
وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مولانا روم کے زمانے میں مولوی اس وقت جو ہوتے تھے وہ لوگ بھی اسی چیزوں میں الجھا کے رہ گئے، دین کو جو ہے ایک مذاق، کھیل، تماشا بنا لیا. اور جمال الدین افغانی جب سفر کرتے ہیں، ترکی کو جاتے ہیں، تو وہاں جب انہوں نے کہا کہ مولویوں سے کہ تم لوگوں کی یہ ورلنگ درویش کی طرح یہ تماشے، یہ سب جو ہے اس سے کوئی اسلام کو تعلق نہیں، یہ تماشوں سے کوئی اسلام کو تعلق نہیں. معجزے معجزے دراصل اللہ کے نبی معجزے بتاتے تھے کس لیے؟ دلیل نبوت کے لیے. نبوت کی دلیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا بن جاتا ہے یا اژدہا بن جاتا ہے، ید بیضا ہوتا ہے. یہ سب معجزے کس لیے دیے گئے تھے؟ دلیل نبوت کے طور پہ دیے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ دنیا میں سانپوں کو لٹ بنا دینا، لٹ کو سانپ بنا دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں بھیج دیے گئے تھے صرف کہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، نہیں، دل کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے. سارے نبی کس لیے آئے تھے؟ دل کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے. وہ جو دل کا اندھا پن ابھی بھی ہے، وہ جب تک نہیں صاف ہوگا، دل نہیں نکلے گا. تو اس لیے نبی کے معجزے کیا ہیں؟ دلیل کے لیے ہیں. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ نبی جو ہے نمونہ ہے. معجزہ نبوت نمونہ نہیں ہے، اسوہ ہے ہمارے لیے. مقصد نبوت کیا ہے؟ اسوہ ہے. تو اس فرق کو اگر ہم محسوس کریں، اب آج 12 ربیع الاول شروع ہو گیا ماشاءاللہ، پرانے شہر میں، نئے شہر میں، پورے ملک میں، پاکستان میں، مصر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار ہو رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں. کوئی منظم نہیں، بس کوئی ریپلیکا تیار کر رہا گنبد خضرا کا، کعبۃ اللہ شریف کا. کیا لوگوں کے سامنے جگ ہسائی ہو رہی ہے ہماری؟ یہ مظاہرے ہیں، یہ عشق دعوے ہیں. اس لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کاش کہ یہ روشنی، یہ سجانا مسجدوں کو یہ نہ ہوتا، لیکن دل اگر منور ہوتے، دل اگر ایمان کی روشنی سے مملو ہوتے، تو ظاہری مظاہروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا سکتے تھے. ارے انہوں بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. انہوں بھی جلوس نکال رہے ہیں، ہم بھی نکال رہے ہیں. انہوں پہلے گنپتی کا نکالتے تھے، اب راون کا بھی نکال رہے ہیں. تو ان کا دیکھی دیکھی کرنا ہے. آپ کو صحیح انسانیت کے لیے رہنما بننا. تو یہ کون بتانا؟ یہ سماج کے اس ناسور کو اصلاح کون کرنا؟ اس کی ذمہ داری ہے علماء اکرام کی. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. تعویلات، قرآن مجید کی تعویلات، قرآن کو تو نہیں بدل سکتے. اب اس کے مفہوم کو، اس کو وہاں سے نکال کے، یہاں سے نکال کے، یہ وہ ہے، یہ طریقت ہے، یہ شریعت ہے، یہ معرفت ہے. تو جب تک ہم اپنی اس نقطہ نظر کو اقبال نے اور مولانا روم نے اپنے اپنے زمانوں کے علماء کے خلاف ہاتھ اٹھائے، اسلام کی صداقتوں کے علمبردار کی حیثیت سے جمال الدین افغانی وہاں جاتے ہیں، جا کے ایک شیخ سے جو ہے بات کرتے ہیں کہ تم جو ہے یہ غلط کر رہے ہو، قرآن کی یہ تفسیر نہیں ہوتی، حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہوتا. تو انہوں کیا کرے؟ جا کے یہ جمال الدین افغانی، افغان سے آیا ہوا، جا کے اس وقت کے جو سلطان تھے عبد المجید یا عبد الحمید، ان کے پاس جا کے ان کو خارج، ترکی سے ان کو خارج کر دیا گیا.
اس حمیت دینی اور غیرت دینی رکھنے والا جمال الدین افغانی وہاں سے نکلتا ہے. پھر بعد میں اس کو ضرورت پڑتی ہے سلطان کو. سلطان دعوت دیتے ہیں لیکن اس وقت تک بادشاہ انقلاب لے آتے. مصطفیٰ کمال پاشا کو ہم بہت ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ اس نے خلافت کا خاتمہ کر دیا. ایسی لوڑی لنگی کیا لوڑی یعنی ایسی خلافت جس کا کوئی اثر نہیں. اتنا بڑا آبا و اجداد تو کرے لیکن بعد میں ان کے زیر رعایا پروری کے اندر اتنے بڑے علاقے تھے کہ کوئی جو ہے سب درویش ناچ رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, امریکہ یورپ آ کے جو ہے قبضہ کر رہا, کسی کو کوئی حمیت نہیں, کچھ غیرت نہیں, کچھ نہیں. آج کے ہمارے زمانے کے اندر بھی اگر سر سید احمد خان کو کفر کا فتویٰ دینے کے لیے مکے کو کسی کو سفر کرنا پڑتا ہے تو جاتا ہے وہ, لیکن سر ولیم میور کی کتاب کا جواب کون لکھتا ہے؟ وہی غیرت مند اپنے نانا کی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے. ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں نیچری ہونے کا انہوں نے ان سے غلطی ہوئی یا غلطی نہیں ہوئی, لیکن سر ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے لیے یہاں سے اپنا سب کچھ اثاثہ بیچ کر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں کی کتابوں سے, وہاں کے لائبریریز سے اس کا جواب لکھتے ہیں. تو یہ حمیت اور غیرت دینی ہم میں ہے کیا؟ سوال یہ ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حمیت غیری. اگر آپ کو محبت ہے اپنی دین سے, اپنے آثار سے, اپنے رسول سے, اپنے صحابہ سے اگر محبت ہے تو ہماری غیرت اور حمیت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. جب تک ایثار اور قربانی نہیں پیدا ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف لپ سروس. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زمانے میں اقبال آنے کے باوجود, رومی آنے کے باوجود ابھی دنیا نہیں بدلی ہے. برادران عزیز, اور بری حالت سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. یقین کیجئے اتنی بڑی امت اور بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی, ملینز بلینز ڈالر کی اللہ نے ان کو وہ دی ہے, لیکن کون جو ہے اپنی اسلامی حمیت کے لیے, سیریا میں کیسے لوگ مر رہے ہیں جی, اور آپ کے ایجپٹ میں جو ہوا, لبنان میں ہو رہا ہے, الجزائر میں ہو رہا ہے, ٹیونس میں ہو رہا ہے, 60 ممالک ہیں. ایران کی باری ہے, ایران ہے. تو سب میں اگر اتفاق و اتحاد پیدا کر کے اگر ان میں اپنی کرسی کا کچھ وہ نہیں رہے, اور اللہ کے فضل سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, آپ کا سب کچھ موجود ہے. اللہ میں گارنٹی کس بات کی دی ہے؟ قرآن کی دی ہے. تو قرآن کو بناؤ حکم اپنا اور اس پر عمل کرو. تو حمیت ہم میں سے نکل گئی, غیرت دینی ہم میں سے نکل گئی, بے غیرت ہو گئے, اس سے سمجھوتا کر لیا ہم نے. اگر اب کیا ہے مظاہرے, لوگ انفارچونیٹلی ہمارے سماج کے اندر آج بھی اس کی عزت ہوتی ہے, اس کو اہل دین سمجھا جاتا ہے جو تاریک الدنیا ہوتا ہے, جو رہبانیت اختیار کرتا ہے, جو امامہ پہن کر اور اپنے آپ کو ایک ڈیکوریٹو اس میں پیش کرتا ہے, اور پہلی صف میں دعوتوں میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش ہوتی ہے. خطبہ پڑھنے کے لیے نکاح کا میرے کو پہلے بھیجتے کہ اس کو پہلے بھیجتے. کیا ہے یہ سب؟ کہاں ہے وہ اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, رضا الہی کی تمنا, شہرت کی تمنا؟
لوگ میرے پیر پڑیں، لوگ میرے سامنے جھکیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے. تو عزیزان گرامی، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، امام غزالی جا کے صف میں آخر میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے آخر میں سب لوگ جانے کے بعد امام سے گفتگو کی تھی. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہی نہیں، ان کے بچے سے بچے رہتے سب ان کے پیر پڑنا. کیا کہاں کا صوفی طریقہ یہ جو ہے؟ کیا یہی تھے اہل صفہ کے کٹے پہ بیٹھنے والے؟ ایسے ہی انہوں نے کوئی سبق دیا؟ کہیں ہم کو ان کو سنت صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی کسی کی سیرت میں ہی ملتا ہے ہم کو؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرود، یہ ذکر نیم شبی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم 100 رکعت نماز پڑھیں، جی بہت کچھ کریں، لیکن اگر ہمارے دل میں ہماری ملت کے لیے تڑپ اگر نہیں ہے، انسانیت کے لیے اگر ہم تڑپ نہیں ہے، تو ہم مردہ ہیں، چلتا پھرتا لاشاں ہیں. اگر یہ امت میں کہیں الجزائر میں، مراکش میں کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف اس کو محسوس ہونا تھا، مگر نہیں ہے، پر نہیں ہے. اجی اتنی دور کیوں جانا؟ روز منصف کا آخری لاسٹ بٹ ون سب پیج دیکھو آپ، ان اس کو قتل کرتا، ان اس کو اٹھا کے مار دیتا، ان بھائی لڑ لیتے، پتھر لے کے سر کے اوپر ڈال دیتا. کتنے واقعات ہو رہے، کون ہے سب اس کی ذمہ داری؟ اس کی ہم پہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں. میرے کو تو کچھ نہیں ہوا، میرے خاندان میں تو نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ لا تعلقی. انسانیت سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین ایسا ہے، ہمارا فلاں ایسا ہے، تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، سماج کے اندر ایسی تبدیلی لائیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے کا میسج ہر ایک کو جانا. کم پڑھا لکھا ہوں گا تو بھی اس کے پاس جانا یہ میسج. کیا بھول گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کو جا رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ ڈالا انہوں نے، ایک شیپرڈ کو دیکھا انہوں نے. شیپرڈ کو دیکھ کے جو بکریاں چرا رہا تھا، الٹریٹ تھا، جاہل تھا، غیر پڑھا لکھا تھا، لیکن حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریموٹ ایریاز کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کی بنیادی کیفیت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. تو جا کے اس لڑکے سے کہا، وہ لڑکا جانتا نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر ہیں، فاروق اعظم ہیں. تو اس نے لڑکے سے کہا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ میرے مالک کی ہیں. تو انہوں نے کہا ایک بیچ دو میرے کو، میں تم کو پیسے دیتا ہوں. تو اجڑ، جاہل، شیپرڈ، الٹریٹ بہت غور سے حضرت عمر کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا. میں ہماری دنیا کے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا. تو یہ سن کر جواب، وہ جانتا نہیں تھا کہ کس سے بات کر رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. Tears rolled down on his cheeks. اور وہ دنیاوی مالک کے پاس لے کے چلے گئے، لے کے کہا اس وقت غلامی کا دور تھا، اس کی کتنی قیمت ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہوں. آزاد کر دیا گیا. تو ایک آج ہمارے پاس کوئی گریجویٹ سے کم تو یہاں کوئی نہیں ہے. کتابیں پڑھتے ہیں ہم سب، ہمارے پاس اس زمانے میں تختی ایک ایک کہاں ملتی تھی، کہاں نہیں ملتی تھی نہیں معلوم. ہم یہاں پر سب مطالعے کے لیے کتابیں ہیں، بکس ہیں، سی ڈیز ہیں، سب کچھ ہے. لیکن کیا ہم میں وہ بدوی شیپرڈ کے دل کے اندر جو تقوی پیدا ہوا تھا، اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر تھی، کیا وہ خشیت ہم میں پائی جاتی ہے؟ تو ہم کو صحیح جائزہ لینا ہے، اس سب کا جواب دینا پڑے گا. جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی ظالم ہے، جو بھی مظلوم ہے، اس سب کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. تو ہم اس چیز کو محسوس کریں، اور یہی چیز جو ہے اقبال اور مولانا روم اس مردہ ملت کے تن میں جو ہے زندگی
دوڑانا چاہتے ہیں، ایک خون گرم ان کے اندر، انسانیت کی محبت ان کے اندر یہ پیدا ہو۔ ہم میں الحمدللہ کچھ لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھ رہے ہیں، یتیم بچوں کا خیال کر رہے ہیں، یسیر بچیوں کا خیال کر رہے ہیں، ان کی شادیاں کر رہے ہیں، اچھے کام بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب ختم ہو گیا، مایوسی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس تیزی سے ہم کو ہماری اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے، ہم وہ چیز محسوس نہیں کر رہے۔ تو اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ میں آیا، اللہ میاں بول رہے ہیں، قرآن تو محفوظ ہے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، یہ سب نقصان کا تم کو اندیشہ ہے اور اس سے محبت ہے، تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ ہم تو بال کی کھال نکالنے میں ماہر ہیں، ہمارے علماء کرام یہ جائز وہ ناجائز اور یہ فلاں دنیا بھر کی، لیکن کیا یہ اس آیت کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ کیا وہ سوچتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا اعلیٰ مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین شے اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ وہ قربانی کا جذبہ ہے، وقت دینے کو تیار نہیں، پیسہ دینے کو تیار نہیں، ہر شخص اپنے مست ہے دنیا میں۔ ایثار، قربانی، وقت کی بھی قربانی، راہ اللہ میں کس طرح سے وہ گاؤں گاؤں جاتا تھا، پیام حق سناتا تھا، پتھر کھاتا تھا، زخمی ہوتا تھا، یقین کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا، احد کے میدان میں شمشیر بکف ہو کر آتا تھا، اور احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کرواتا تھا، گاؤں گاؤں جاتا تھا یا اپنے ساتھیوں کو بھجواتا تھا۔ اس کا یوم میلاد تو ہم مناتے ہیں، لیکن اس کے پیام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کا دعویٰ بغیر سیکریفائس کے، بغیر قربانی کے نہیں۔ اگر ہم سے بولے روحی فدا سلام علیک، قلبی فدا سلام علیک، جسمی فدا سلام علیک، زبان سے بول رہے ہیں، وقت آ پڑا تو نہیں، ہم میں، ہماری زبان میں اور ہمارے دل میں یکسانیت ہونا چاہیے۔ یہ جب تک نہیں ہوں گی وہ ہپوکریسی ہوں گی، منافقت ہوں گی۔ اگر واقعی محبت تھی تو لاہور اور کراچی مختصر نظم ہے اقبال کی، کس طرح سے انہوں نے لاہور کے مجاہد علم الدین کا نقشہ کھینچا۔ اس علم الدین کو جب معلوم ہوا کہ حضور کی شان میں گستاخی کیا ہے انگریز، تو جا کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور کراچی میں عبد القیوم نام کا ٹانگا چلاتا تھا، یکا، اس کو قتل کے الزام میں رنگیلا رسول بول کے کتاب لکھا تھا، اس کے رائٹر کو اس نے ختم کر دیا، گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، تو ان کسی وکیل کو نہیں رکھا۔ کچھ مسلمان بڑے بڑے زمانے کے اقبال کے پاس ہے، آپ بیرسٹر ہیں، وہ عبد القیوم کا مقدمہ لڑیے۔ تو اقبال نے اس سے بات کی، عبد القیوم سے، عبد القیوم تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میری ایسی 2 لاکھ مرتبہ بھی جان بچ گئی تو اللہ کے رسول کے پاس سے قربان، میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں اپنی جان سے قربان۔ تو علامہ اقبال نے کہا میں ایسے مجاہد کی شہادت میں حائل ہونا نہیں چاہتا، نظر اللہ پہ رکھتا ہے
یہ مسلمان غیور، غیرت مند جو مسلمان ہوتا ہے اللہ پر نظر رکھتا ہے، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر، فقط عالم معنی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، انگریزوں سے جا کے بھیک مت مانگ، ان کو بخشش کر دیو، ان کو معاف کر دیو. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. قدر و محبت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر. اللہ سے چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو. لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہم یہ تو لیکن کس وقت کیسی یہ ہے غیرت، یہ ہے حمیت. یہ ٹانگے والا تھا، یکاوال چلانے والا تھا عبد القیوم. تو حضور کے زمانے میں ہی نہیں، آج بھی ایسے نمونے موجود ہیں، آج بھی ایسے نمونے موجود ہیں. اور ہم بھی اپنے ایمان میں سچے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے دلوں کو ٹٹولیں. آیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہے یا نہیں؟ تو پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے جس پہ آغاز کیا تھا وہ یہ کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. ارے کھڑے رہتے، کسی کا پیجامہ نیچے لٹک گیا تو اس کو ٹوکیں، اس کو کچھ یہ کریں. یہ چھوٹی سی باتوں کے اوپر ہم جو ہے اختلاف میں نہیں پڑیں، بلکہ آپس میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے جی، اور یقیناً معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ ہمارا خلوص، ہمارے دل کے اندر ایمان جو ہے صحیح ہو. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. اس زمانے کا جو عذاب ہے، آج بھی اگر اقبال زندہ ہوتے تو یہی کہتے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. یہ ہونا ہر ایک کی کیفیت. تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ملت اسلامیہ کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. اور دنیا آج منتظر ہے، پکار کر کہہ رہی ہے، کہاں ہیں محمد کے چاہنے والوں؟ اے اسلام کے علمبرداروں، خدا کی عظمت کے پاس بانو، آیات الہی کی نگہ بانو، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. اپنی زندگی کے جتنے دن بھی ہیں اس کو صحیح اس میں کام لاؤ. تو یہ پیام اقبال کا ہے، یہی پیام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اقبال نے جو بڑے خاص الفاظ استعمال کیے تھے کہ ان کی زندگی کا ایک نمونہ بنانے کے لیے، کہ ایک تو میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو خلفائے راشدین کی زندگی، صحابہ کرام کے تو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ سننے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو جب عتبہ بن ربیعہ نے ان کے سینے پہ بیٹھ کر پھٹی ہوئی جوتیوں سے ان کے گالوں پہ ایسا مار کے سینے پہ بیٹھ گیا اور وہ زخمی ہو کے لہو لہان ہو گئے، اور بنو تمیم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا، یہ مر چکے ہیں. ایک کپڑے میں ان کو ڈال کر ان کی ماں کے پاس لے گئے، پانی منہ پہ دیا، چھیٹا مارا گیا، تو اس کے بعد ان کو ہوش آیا. آنے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ. لوگ بولے پانی پیو، بولے اللہ کے رسول کیسے ہیں، انہوں کہاں ہیں؟ تو بولے اچھے ہیں، خیریت سے ہیں. نہیں، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. اور یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو
اپنے غزوہ تبوک میں لوگ مال جمع کیے، حضرت عمر کی خواہش رہتی کہ حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں، تو اب کے پورا سارا مال لا کے جمع کر دیا۔ حضرت عمر آدھا مال رکھے، آدھا مال لے کر آئے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا آپ نے کیا رکھا اپنے گھر والوں کے لیے؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ کیا ہے؟ اقبال نے اس کو بہت اچھا منظوم کیا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا یہودی، جا کے کہنے لگا میرے خلاف اللہ کے رسول فیصلہ دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے فیصلے کو دوبارہ سنیں۔ تو اندر گئے، شمشیر لے کر آ کے بولے میرے پاس اللہ کے رسول کے خلاف فیصلے مانگنے والے کا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر عثمان خرید کے وقف کر دیے یہودیوں سے خرید کے کہ تاکہ جو ہے مدینے کے لوگ پانی پی سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر امانت پر جو ہے بے خوف و خطر لیٹ گئے کہ شب ہجرت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں حوالے کر کے جو ہے جا رہے ہیں، اور ان کی اس بات کی پرواہ نہیں کہ یہاں اگر کوئی ان کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، انہوں نے ایثار و قربانی سے کام لیا۔ تو یہ ان کے نام ہمیشہ ہمیشہ تاریخ میں کیوں زندہ ہیں؟ ان کی مثالی کارنامے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان سے وابستگی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ شکریہ۔ صدر مصروف تھے، لیکن جو بات مجھے اچھی دکھی وہ یہ کہ پورا کام پردے کے پیچھے رہ کے کیا، کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا۔ اور ہمارے ہاں سے بھی، یہاں سے پروفیسرز، پرنسپلز، ادیب، یہ سب اس میں شرکت کی ہے، جس میں آپ میں سے کئی حضرات ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ بہت سے لوگ جائیں، لیکن چونکہ وہاں سے بس کا انتظام کیا گیا تھا، ہم کچھ لوگوں کو نہیں مدعو کر سکے، میں معافی چاہتا ہوں اس کی۔ دوسرے یہ کہ ابھی آپ نے ظہیر الدین احمد جامعی کا ذکر کیا۔ میں 1946 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں شریک ہوا، لیکن اس وقت تک شاید وہ جا چکے تھے یا ان کا سبجیکٹ کچھ اور تھا، میں سائنس کا طالب علم تھا۔ انہوں نے جو کتاب کا ذکر کیا ہے اور دوبارہ شائع ہوئی، میری خواہش ہے کہ وہ کچھ کتب یہاں پہ لا کے دیں۔ اقبال کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی جو کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے، کیا افتخار صاحب پڑھے ہیں وہ کتاب؟ لائیے، بہت سے شائقین ہیں، کچھ لا کے رکھا دیجئے، ہم اس کے جو بھی اجرت ہے دے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہماری 31 دسمبر تک جو محافل ہوئے ہیں، تاریخ اسلام، شریعت انفارمیشن اور اقبال شناسی، اس کی مکمل فہرست سے آغاز سے آج تک، یعنی 31 دسمبر تک، یہ فہرستیں تاریخ، مقرر، عنوان اس کے ساتھ اویلیبل ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو وہ فہرست کے لیے زیراکس کاپی دیکھیں، زیراکس کاپی آپ لے سکتے ہیں پورے آغاز سے اب تک۔ تو ایک اعلان تو وہ تھا۔ دوسرا جو ہے، اب چونکہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف تھا، خطاب نہیں دے سکا، اور پھر جاتے آتے رہتے ہیں، طلبی ہوتی ہے وہاں سے بھی، حضور کے پاس سے بھی تو چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں خواہش کروں گا کہ آج ہی کچھ اعلان کر دیں کہ کون سی تاریخ میں، یعنی تو پھر ہم کو کم از کم لکھا دیں شبیر صاحب کو۔ کیا بولے آپ؟ ہاں سن لیجئے۔ تو وہی میں بھی وہی آپ کے شکریہ، آپ جو تائید فرما رہے ہیں۔ سوال وہ نہیں ہے 2 مہینے کے بعد بولے تو کیسا، میں یہ بول رہا ہوں کہ ابھی لکھا کے جائیں اس کے لیے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں اس کے تقدس کے لحاظ سے ہم سب زیادہ سے زیادہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہماری محبت کا ثبوت دیں کلام مجید سے۔ تو انہوں نے جو کچھ مشورے دیے ہیں اس کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس کا خیال کریں گے کہ ہمیں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے عملی زندگی کے لیے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ واہ واہ کر کے کہ اچھا ضیاء الدین نیر صاحب یہ صدر بھی ہیں کارگزار، کہ ممکن ہو
شخصیت مانے جاتے ہیں. اب سامنے بیٹھے میں تعریف کیا کروں اور کیا ان کے مستقبل میں میں نہیں بول سکتا. لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے مفید مشورے آج کے دور میں بہت کم ملتے ہیں. دل دکھا کے انہوں نے مشورہ دیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم صرف واہ واہ کر کے چلے جائیں، یہ منشا نہیں ہے. اپنی اپنی خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے. انسان ہیں، ہم میں خامیاں ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میں بھی ان کی طرح نصیحت کر رہا ہوں، مجھ میں بھی خامیاں ہیں. لیکن یہ گزارش کروں گا کہ اس سے استفادہ کریں تو نہ صرف اقبال کی روح کو خوشی ہوگی بلکہ جو ہے عام ہماری مذہب کی پابندی بھی ہوگی اس سے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں. اللہ کے بلیٹنس لے گئے ایک ایک دیکھیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اللهم اجعلنا منهم. ربنا اللهم اغزل من خذل دين محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ولا تجعلنا منهم. اے اللہ ہم کو جاہل صوفیہ اور جاہل علماء کے دزبر سے بچا اور ہم کو مجاہد بننے کا جو عطا فرما. تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما. اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، بچوں کو بھی نیک توفیق، نیک ہدایت دے. اے اللہ حق کے لیے جینے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما. صرف تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے. نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.